سرکاری کالجز کے طلباء و طالبات ہو جائیں ہوشیار، اپنے موبائل فون گھر رکھ کر جائیں، نہیں تو ہوگا موبائل ضبط اور ادا کرنا پڑے گا بھاری جرمانہ۔ سرکاری کالجز میں موبائل فون کے استعمال پر سخت ایکشن کا فیصلہ، موبائل فون رکھنے والے طلباء کو 1000 روپے جرمانہ، بغیر یونیفارم حاضری پر بھی جرمانہ ہوگا۔ غیر معیاری آٹا بیچنے والی فلور ملوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کی تیاریاں۔ غیر معیاری آٹا بیچنے والی فلور ملیں اب بچ نہیں پائیں گی۔ فلور ملز میں آٹے کی جانچ کا کام نجی کمپنی کے سپرد۔ میٹ میکڈونلڈ نامی کمپنی غیر معیاری آٹے کا سراغ لگا کر ملوں کے خلاف کارروائی کی سفارش کرے گی۔ کمپنی معیاری آٹے کی فراہمی کے لیے تجاویز بھی دے گی۔ گیس چور اپنا بندوبست کر لیں، سوئی ناردرن گیس کمپنی کا گیس چوری کے خلاف وسیع پیمانے پر مہم شروع کرنے کا اعلان۔ گیس چوری میں ملوث صارفین اور آفیسرز دونوں جیل جائیں گے۔ پی ایچ اے کا رنگ روڈ پر 1 لاکھ درخت لگا کر گرین کوریڈور بنانے کا اعلان۔ وفاقی وزیر ماحولیات ملک امین اسلم کہتے ہیں ملک بھر میں 15 کروڑ درخت لگانے کے منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کرائیں گے۔ 15 سے 18 سال تک کے بچوں سے صرف 3 گھنٹے کام لینے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے گھروں میں کام کرنے والے بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی عدالت بنانے کا فیصلہ سنا دیا۔ 15 سال سے کم عمر بچوں کے کام نہ کرنے کے قانون پر بھی سختی سے عمل درآمد کا حکم۔ میٹرو بس سروس کا 5 سال میں پہلا حادثہ۔ جہان آباد سٹاپ کے قریب 2 میٹرو بسیں آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں۔ 25 سالہ خاتون مسافر جاں بحق، 15 زخمی، جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 8 معمولی زخمی طبی امداد کے بعد فارغ۔ افسوسناک حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج موصول۔ امدادی کاموں کے بعد بس سروس بحال کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میٹرو ٹرین حادثے کی رپورٹ طلب کر لی۔ زخمیوں کو فوری طبی امداد کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر صالحہ سعید نے جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ جناح ہسپتال کے ایم ایس اور پرنسپل امیر الدین میڈیکل کالج کی ایمرجنسی وارڈ آمد، زخمیوں کی عیادت کی، جبکہ جاں بحق ہونے والی خاتون کے بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔ باغباں پورہ میں دیرینہ دشمنی پر تہرا قتل۔ 2 موٹر سائیکل سواروں کی مٹن شاپ پر فائرنگ۔ قتل ہونے والوں میں 2 سگے بھائی اور کزن شامل۔ ملزم بآسانی فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ شہر میں مختلف حادثات اور قتل کی وارداتوں میں 8 افراد جاں بحق۔ میٹرو بس حادثے میں 1 خاتون جاں بحق۔ باغبان پورہ میں تہرے قتل کی واردات۔ سوتیلے باپ نے 18 سالہ بیٹے کو اپنی نیند سلا دیا۔ آئل ٹینکر حادثے میں 14 سالہ لڑکی۔ فیروز پور روڈ پر حادثے میں 1 شخص جاں بحق، جبکہ نشتر کالونی میں 35 سالہ پرویز فائرنگ سے جاں بحق۔ ضمانت نہیں تو علاج بھی نہیں، نواز شریف اڑ گئے، جیل جانے پر اصرار۔ محکمہ داخلہ کے حکم پر سابق وزیر اعظم کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ میاں نواز شریف نے انجیوگرافی کی تجویز بھی رد کر دی۔ روانگی کے موقع پر مریم نواز آبدیدہ۔ اے ایس آئی نواز مریضوں اور لواحقین کو گالیاں اور مارنے کی دھمکیاں دیتا رہا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی جیل روانگی۔ مریم نواز بھی والد کی گاڑی میں سوار ہو گئیں، بعد میں اپنی گاڑی میں منتقل۔ میاں نواز شریف کی گاڑی سے اتارا گیا یا خود اتری، معاملہ حل نہ ہو سکا۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، کل کے حکمران آج پارٹی کارکنان پر جناح ہسپتال کے دروازے بند۔ مریم نواز کے استقبال پر پابندی، سیکیورٹی عملے نے بینرز بھی اتار دیے۔ کیمپ لگانے کی ممانعت، ہسپتال انتظامیہ کے اقدامات پر کارکن بھڑک اٹھے۔ سیکیورٹی اہلکاروں سے جھگڑا، تلخ کلامی، ہسپتال کے گیٹ سے ہٹنے سے انکار۔ میاں نواز شریف کی جیل روانگی، محافظوں کی گاڑی کی سٹی 42 کی گاڑی کو ٹکر۔ پروٹوکول گاڑی کی ٹکر کے باعث گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ سٹی 42 کے کیمرامین اور رپورٹر موزانہ طور پر محفوظ رہے۔ عدالتی فیصلے پر قانونی مشاورت جاری ہے، پہلے کبھی گھبرائے نہ، اب کوئی پریشانی ہے۔ شہباز شریف کی جناح ہسپتال میں گفتگو، کہتے ہیں تفصیلی فیصلہ دیکھ کر تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ درخواست ضمانت مسترد ہونے پر مریم نواز اداس۔ جناح ہسپتال آمد پر صحافی کے سوال پر خاموش۔
لیگی قیادت بھی مایوس. پرویز ملک اور عمران نذیر فیصلے پر بولے کوئی جتنا مرضی ظلم کر لے کارکن نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. علاج پاکستان میں ہو سکتا ہے تو پھر ضمانت کی کیا ضرورت ہے؟ جہانگیر ترین کہتے ہیں سہولیات موجود ہیں، میاں نواز شریف کا علاج پاکستان میں ہی ہوگا. ادھر پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کی علیم خان سے ملاقات، نیب کیسز پر تبادلہ خیال کیا گیا. 129 سال پرانی بلڈنگ کے حامل عجائب گھر کی تاریخی اور جغرافیائی نوادرات کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی نے لاہور عجائب گھر کے تحفظ اور تحسین و آرائش سمیت نوادرات کی حفاظتی اقدامات کے لیے 3 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دے. لاہور ادب، تہذیب اور روایات کا امین، جلد یونیسکو سینٹر آف لٹریچر کا درجہ مل جائے گا. لارڈ میئر نے اہل لاہور کو خوشخبری سنا دی. اہم اجلاس میں سربراہ یونیسکو سٹیز آف لٹریچر ڈاکٹر اینڈریا ایڈل نے بریفنگ دی. کونسلیٹ آف رومانیہ میں تقریب کا اہتمام، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی بطور مہمان خصوصی شرکت. کونسل جنرل لاہور فائق جاوید بھی شریک. گورنر کی رومانیہ کو یورپی یونین کی صدارت ملنے پر مبارکباد. پاکستان میں اٹلی کے سفیر بھی لاہور کی ثقافت کے دلدادہ نکلے. کہتے ہیں پاکستان کا کلچر بہت اچھا ہے، وہ لاہور کے عوام اور ثقافت سے بہت متاثر ہوئے. 7 پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے. انسپیکٹر عدنان مظفر کو پولیس لائن سے ایس ایچ او شاہدرہ ٹاؤن، انسپیکٹر بابر شوکت کو تھانہ سندر سے تبدیل کر کے ایس ایچ او ڈیفنس بھی تعینات کر دیا گیا. انسداد پولیو مہم پر کمشنر لاہور کی زیر صدارت مانیٹرنگ اجلاس. نجی ہسپتالوں کو ویکسینیشن حکومت مہیا کرے گی. WHO کو ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر جامع پروگرام مرتب کرنے کی ہدایت. سوشل اور الیکٹرانک میڈیا کو بھی متحرک کرنے کا فیصلہ. PHA کا ریونیو میں اضافے کا فیصلہ. پارکنگ سٹینڈ کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے ٹینڈر جاری. لاہور پارکنگ کمپنی کو دھچکا، 2 سٹینڈ واپس لے لیے، باقیوں کو خالی کرنے کا نوٹس جاری. ڈپٹی کمشنر آفس میں روٹری پارکنگ کا افتتاح. ڈپٹی کمشنر صالح سعید کہتی ہیں روٹری پارکنگ کے افتتاح سے سائلین کو پارکنگ مسائل میں ریلیف ملے گا. نیٹ اینڈ کلین لاہور ترجیح، چمکتے دمکتے روشن لاہور کے لیے وزیر اعلیٰ خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں. وزیر قانون اور بلدیات راجہ بشارت کا صفائی معاملات کی بہتری کے لیے نیٹ اینڈ کلین ایپ متعارف کروانے کا اعلان. لیسکو سمیت بجلی کی تمام تقسیم کار کمپنیوں میں کانٹریکٹ پر تعینات افسران اور ملازمین کے لیے دوہری پالیسی. کانٹریکٹ پر تعینات SDOs کو کارکردگی پر مستقل کرنے کا فیصلہ. 4600 ملازمین کی مستقلی پس پشت ڈال دی گئی. پنجاب کی خصوصی عدالتوں میں ججز کی خالی اسامیوں کا معاملہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ملاقات. عدالتوں میں ججز کی تعیناتیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال. چیف جسٹس کہتے ہیں بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے خصوصی عدالتوں کی خالی اسامیوں پر ججز کی تعیناتی ضروری ہے. محکمہ خزانہ کی جانب سے بجٹ 2019-20 کی تیاری کے لیے اراکین اسمبلی سے تجاویز طلب. صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جوان بخت کہتے ہیں آئندہ مالی سال کا بجٹ تحریک انصاف کا پہلا مکمل بجٹ ہوگا. بجٹ میں سماجی شعبے کو مرکزیت حاصل ہوگی. سانحہ ماڈل ٹاؤن پر نئی JIT میں بڑی طلبیاں. تاحال سابقہ حکومتی شخصیات ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوئی. JIT نے شہباز شریف، چودھری نثار، خواجہ آصف سمیت دیگر کو طلب کیا تھا. کیس میں نامزد پولیس اہلکاروں کو بھی پیش ہونے کا حکم. دوسری جانب نون لیگ کا JIT میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ. عوام کے بعد اراکین اسمبلی بھی ادویات کے لیے خوار. اراکین پنجاب اسمبلی کا ادویات نہ ملنے کا شکوہ. دوسری جانب صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں اب تک 2 کروڑ کی ادویات اراکین اسمبلی کے لیے خریدی جا چکی ہیں. مال روڈ پر باغ جناح کے سامنے چوری ہونے والی گاڑی کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی. CCTV فوٹیج ہونے کے باوجود پولیس تاحال ملزم گرفتار نہ کر سکی. ماڈل ہاؤسنگ اربن عالم سٹی کے متاثرین کا نیب آفس کے باہر احتجاجی مظاہرہ. مطالبات کے حق میں نعرے بازی. Throws it wide and it's a big hit. What a way to get off the mark. Hi, Sally.
PSL सीजन 4 DIG ऑपरेशन का तमाम डिवीजन एसपीज को सिक्योरिटी ड्राफ्ट की तैयारी की हिदायत। PSL 4 के मैचेस के लिए टिकटों की फरोख्त जारी। 2 लीग मैचेस की टिकट 500 से 3000 तक, जबकि प्ले ऑफ मैचेस की टिकट 5 से 8000 तक में दस्तयाब। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब अमजद जावेद सलीमी का सिविल सर्विस एकेडमी में अंडर ट्रेनी ऑफिसर्स को लेक्चर। अमेरिका से ट्रेनिंग के बाद 15 जेल अफसरान वतन वापस पहुंच गए। अमरीकी जेलों का दौरा करने वाले अफसरान की जेल रिफॉर्म्स के हवाले से IG जेल खानाजात को ब्रीफिंग। तब्दीली के निराले रंग, बादामी बाग और काहना मंडी में गंदगी के ढेर, दलदल नुमा रास्ते, एडवाइजर CM पंजाब चौधरी अकरम का अनोखा कारनामा। सिक्योरिटी मार्केट कमेटी फातिमा को हुस्न कारकर्दगी सर्टिफिकेट। निशात शूनियर मिल्स के CEO मियां मोहम्मद मंशा को नैब ने तलब कर लिया। 28 फरवरी को मियां मंशा, बेटे उमर और मियां आसिफ तीनों जाती हैसियत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत से अब्दुल अलीम खान का 5 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। साबिक सीनियर वजीर सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश। समाअत से कबल गैर मुतालिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। अब्दुल अलीम खान का बेटा भी अदालत में मौजूद। हज दरख्वास्तों की वसूली जारी। दरख्वास्त फॉर्म 14 बैंकों की तमाम ब्रांचेस पर दस्तयाब। फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 6 मार्च, कुरानंदाजी 8 मार्च को होगी। लाहौर से जाने वाले हुज्जाज कराम के लिए इखराजात 4,36,975 रुपए मुकर्रर। कुर्बानी की अदायगी के लिए अलहदा से 19,451 रुपए जमा करवाने होंगे। FBI टैक्स चोरों के खिलाफ मुतहरिक। डिफेंस और गुलबर्ग में वाक़े ईसा जीन्स रिटेल स्टोर पर छापा। कंप्यूटर, लैपटॉप और रसीदों समेत रिकॉर्ड जब्त कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारान का हाईकोर्ट पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। नौमुंतखब सदर हफीजुर रहमान चौधरी समेत दीगर पर गुलपाशी। नौमुंतखब ओहदेदारों का जीत पर इजहार तशक्कुर। वकला में मिठाई तकसीम की गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राना शौकत नमाज जनाजा गुलबर्ग में अदा। नमाज जनाजा में साबिक स्पीकर राना इकबाल, जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान, अख्तर रसूल और अमीर अजीम समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया के वफ्द का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। वाइस चांसलर UET डॉक्टर अजीज अकबर, साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर फजल अहमद खालिद ने वफ्द का इस्तकबाल किया।